بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج کے لیکچر میں ہم تیسرے عباسی خلیفہ محمد المہدی کے بارے میں پڑھیں گے۔ محمد المہدی کی ولادت 126 ہجری بمطابق 743 عیسوی احواز کے ایک قصبہ ارج میں ہوئی۔ اس کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب المہدی تھا۔ اس کی والدہ کا نام ام موسیٰ عروہ بنت منصور حمیری تھا۔ مہدی کو بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ خلیفہ منصور نے خالد برمکی کو اس کا اتالیق مقرر کیا۔ 761 میں جب اس کی عمر تقریباً 18 برس تھی تو منصور نے اس کی شادی اس کی چچا زاد ریتا بنت ابو العباس صفا سے کر دی۔ منصور کو ریتا سے بے حد پیار تھا۔ ریتا ورزشی اور کثرتی جسم کی مالک تھی۔ ظاہری شکل و صورت میں وہ زیادہ دلکشی اور عنائی کی حامل نہ تھی۔ یہ شادی منصور کی خواہش پر ہوئی تھی اور حقیقتاً مہدی جیسے خوبرو اور وجیح انسان کے لیے موزون نہ تھی۔ لہٰذا جب اسے موقع ملا تو اس نے دوسری شادی خضران سے کی، جو حسن و خوبی میں اپنی مثال آپ تھی۔ خضران کے بطن سے مہدی کے 2 بیٹے ہادی اور ہارون رشید پیدا ہوئے۔ ابو جعفر منصور کو عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کے ممکنہ خطرات کا احساس تھا۔ اسی وجہ سے اس نے لڑکپن ہی میں مہدی کو مقبولیت دلانے اور حکومتی تجربہ سے گزارنے کے لیے مختلف اوقات میں کئی ایک مہمات کا انچارج بنایا۔ مہدی کی عمر جب صرف 15 برس تھی تو منصور نے 758 عیسوی میں اسے خراسان اور طبرستان کا والی اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ مہدی تقریباً 3 سال وہاں کے دارالحکومت رے میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران اس کی نگرانی میں اس کے ماتحتوں نے باغیوں اور شورش پسندوں کو کچل دینے کے حوالے سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ فوجی مہمات کے علاوہ اس نے اپنے زیر نگرانی خراسان اور ارد گرد کے علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ 761 عیسوی میں جب وہ دارالخلافہ بغداد واپس لوٹا تو خلیفہ منصور اور سلطنت کے اہم اکابرین نے شہر سے باہر اس کا استقبال کیا۔ اس کی حیثیت اب ایک ہیرو کی سی تھی۔ ان کامیابیوں نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے اور خلیفہ ابو جعفر منصور یہی چاہتا تھا۔ ابو جعفر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو زبردستی خلافت سے دستبردار کرا کے مہدی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ لہٰذا منصور کی وفات 775 عیسوی میں مہدی نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ مہدی نے جب حکومت سنبھالی تو ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ علویوں اور بنو امیہ کے حامیوں کا خاتمہ کیا جا چکا تھا۔ بچے کھچے مخالفین قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ ملک کی اقتصادی حالت مستحکم، خزانہ پر اور لوگ خوشی اور خوشحالی کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ملکی نظم و نسق مضبوط اور مرتب تھا۔ عدل و انصاف نے معاشرے کو خیر و فلاح سے معمور کر دیا تھا۔ تعلیم و تعلم، ترقی اور تعمیرات نے عباسی خلافت کو دنیا میں ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد مہدی نے 775 عیسوی میں بغداد کے مقام پر اپنا پہلا خطبہ دیا، جس میں اس نے خلافت کو ایک بھاری ذمہ داری قرار دیا اور امور خلافت کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ناممکن قرار دیا۔ مہدی نے اپنے خطبے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو، اس شخص کی اطاعت کرو جو تم میں عدل و انصاف کو رواج دے، تمہاری غربت و پریشانی کو دور کرے، جو تمہارے لیے امن و سلامتی کے اسباب مہیا کرے، جو تمہاری معیشت کے ذرائع تم پر کھولے۔ اس نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں سزائیں دینے سے گریز کروں گا اور تم پر احسان پر مائل رہوں گا۔ اس خطبے سے لوگ بے حد خوش ہوئے اور ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اپنے والد ابو جعفر منصور کے برعکس مہدی نرم مزاج، شفیق اور عفو و درگزر کرنے والا انسان تھا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام علویوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد علویوں کی کثیر تعداد حجاز مقدس جا کر بس گئی۔ اس کی رحمت دلانہ فطرت اور معاف کرنے کی عادت نے یہ پسند نہ کیا کہ لوگوں کو بلا ثبوت و جرم
محض شک کی بنا پر قید میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کی تمام مراد بحال کر دی۔ مہندی کے اس محبت بھرے رویے نے اسے رایا میں بے حد مقبول بنا دیا۔ مہندی کے عہد کے اہم واقعات۔ سندھ کی مہم۔ مہندی کے عہد میں سندھ کے علاقے میں مزید پیش قدمی کی گئی اور سندھ کے ساحلی شہر پارپت پر قبضہ کر لیا گیا۔ طبرستان اور خراسان کی بغاوتیں۔ مہندی کے عہد میں طبرستان اور خراسان میں بغاوتیں ہوئیں جن پر فوری اور کامیاب لشکر کشی کے بعد قابو پا لیا گیا۔ جزیرہ میں بغاوت اس قدر پھیل گئی کہ شاہی افواج اس پر قابو پانے میں مسلسل ناکام ہوتی رہیں، لیکن بے حد کاوشوں اور ایک طویل عرصے کی کوششوں کے بعد آخر کار جزیرہ کی بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ مصر کے باشندوں نے بھی مہندی کے عہد میں بغاوت کی اور اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن مہندی کی زندگی میں اس بغاوت پر مکمل طور پر قابو پانے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ رومیوں کے ساتھ جنگیں۔ مہندی کے عہد میں یورپ میں دو بڑی طاقتیں روم اور فرانس تھیں۔ فرانس کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ مراسم قائم تھے، جبکہ رومی اپنی سابقہ روش قائم رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہے۔ مہندی کے عہد میں 777 میں رومیوں نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مہندی نے اپنے 3 سپہ سالاروں کی قیادت میں رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات روانہ کی۔ 779 میں رومیوں نے دوبارہ اسلامی سرحدوں کا رخ کیا تو خود مہندی ایک زبردست لشکر لے کر رومیوں کے خلاف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو رومیوں کے مقابلے کے لیے آگے روانہ کیا۔ اس وقت ہارون کی عمر بمشکل 20 برس تھی۔ ہارون کی مدد کے لیے اس نے اپنے اتالیق خالد برمکی، اپنے چچا عیسیٰ بن موسیٰ اور مشہور سپہ سالار حسن بن قیطبہ کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ عظیم الشان لشکر ایشیا کوچک سے ہوتا ہوا باسفورس تک پہنچ گیا۔ ملکہ آئرنی اپنے نابالغ بیٹے قسطنطین ششم کی طرف سے اس وقت روم کی حکمران تھی۔ ملکہ نے اسلامی افواج کی یلغار سے خوفزدہ ہو کر 70,000 دینار تاوان کی ادائیگی کے وعدہ پر صلح کر لی۔ اگلے سال رومیوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے خراج دینا بند کر دیا تو مہندی نے ان کے خلاف کامیاب لشکر کشی کی اور انہیں پے در پے شکستیں دی گئیں۔ مکنہ کا دعویٰ خدائی۔ 776 میں خراسانی ملحد ہاشم بن حکیم، جو کہ مکنہ کے لقب سے مشہور تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر کے بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ یہ شخص مرو کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں دھوبی کا کام کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے پاس بھی کاتب کے عہدے پر فائز رہا۔ اس کی ایک آنکھ غائب تھی اور اس کے علاوہ وہ بدصورت بھی تھا، اس لیے اپنے ان عیوب کو چھپانے کے لیے وہ ہر وقت چہرے پر نقاب اوڑھے رکھتا، جس کی وجہ سے اس کا نام مکنہ یعنی نقاب پوش مشہور ہو گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اول حضرت آدم علیہ السلام میں نعوذ باللہ حلول کیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام میں، پھر ابو مسلم خراسانی اور اب مکنہ کی ذات میں ظاہر ہوا ہے۔ مکنہ ایک بے حد ذہین اور شعبدہ باز شخص تھا۔ اس نے چند اجزاء کی ملاوٹ سے مصنوعی چاند بنایا جو کافی عرصہ تک ماوراء النہر کے قریب نکشب کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا اور 6 میل تک اس کی روشنی پہنچتی۔ اس کے عجیب و غریب عقائد نے جاہل لوگوں میں کافی اثر دکھانا شروع کیا۔ خراسان کی سرزمین اس قسم کے کرشمہ سازوں اور شعبدہ بازوں کے لیے کافی زرخیز تھی۔ 4 سال تک یہ عباسی افواج کے خلاف کامیابی سے مزاحمت کرتا رہا۔ اس کے بعد معاذ بن مسلم اور سعید بن حرش نے آخر کار اس کے خلاف کامیاب لشکر کشی کی۔
مکنہ کے 30,000 کے قریب ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف 2,000 جانثار اس کے ساتھ رہ گئے۔ مکنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ کامیابی کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ جو کوئی اس کے ساتھ آسمان پر جانا چاہتا ہے وہ آگ میں کود جائے۔ اس طرح وہ اور اس کے آدمی آگ میں جل کر مر گئے۔ مکنہ اور اس کے پیروکاروں کا مکمل خاتمہ 777 میں ممکن ہو سکا۔ اس کی موت کے بعد اس کے پیروکاروں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور عنقریب اس کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ مہدی کے دور کے وزراء۔ وزارت کے منصب کا آغاز عباسی دور خلافت سے ہوا۔ خلیفہ مہدی کے دور کے وزراء کی تفاصیل درج ذیل ہیں۔ ابو عبداللہ معاویہ بن یسار۔ اس نے مہدی کے کاتب یعنی سیکرٹری کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن اپنے علم و فضل، انچا پردازی اور ذہانت کی وجہ سے وہ جلد ہی مہدی کا منظور نظر بن گیا اور بالآخر وزارت کے عہدے پر متمکن ہوا۔ اس نے نظم و نسق کی اثر نو تنظیم کی، تمام محکموں کی نگرانی کے لیے ان پر ایک شعبہ قائم کیا جس کا نام دیوان العظمہ رکھا گیا۔ راج کے سسٹم میں تبدیلی کر کے اس نے بٹائی کا طریقہ رائج کیا، پھلدار درختوں اور کھجوروں پر ٹیکس عائد کیا۔ راج کے موضوع پر اس نے ایک بہترین کتاب تحریر کی جو بطور سند استعمال کی جاتی رہی۔ اس کی خوبیوں کے علاوہ اس میں ایک بڑی خرابی بھی تھی کہ وہ بے حد مغرور اور متکبر شخص تھا، اور اس کے علاوہ اس کا بیٹا بھی ملحد ہو گیا جس نے تحریک الحاد و زندقہ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا، جس کی وجہ سے مہدی نے اسے سزائے موت دی اور ابو عبداللہ کو عہدہ وزارت سے برطرف کر کے اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا۔ یعقوب بن داؤد۔ ابو عبداللہ کے بعد یعقوب بن داؤد کو وزارت کا عہدہ سونپا گیا۔ یعقوب اور اس کا بھائی علی بنو امیہ کے دور میں خراسان کے گورنر نصر بن سیار کے دربار میں کاتب تھے۔ منصور کے عہد میں انہوں نے نفس زکیہ کا ساتھ دیا۔ امام ابراہیم کی شہادت کے بعد دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مہدی نے خلیفہ بننے کے بعد تمام علویوں اور ان کے حامیوں کی رہائی کا حکم دیا تو یہ دونوں بھائی بھی قید سے آزاد ہو گئے۔ یہ دونوں بھائی اپنی ذہانت کی وجہ سے جلد ہی مہدی کی نظروں میں آ گئے۔ اس نے علویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعقوب کو وزارت کے منصب پر فائز کر دیا۔ دربار کے دیگر اراکین اس کی قدر و منزلت کو حسد کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یعقوب نے آہستہ آہستہ تمام عہدوں پر علویوں کو فائز کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اس کے مخالفین نے مہدی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک واقعہ نے اس کے زوال کو یقینی بنا دیا۔ مہدی نے ایک علوی کو اس کی باغیانہ روش کی وجہ سے گرفتار کر کے اس کے حوالے کیا تاکہ اسے سزائے موت دے، لیکن یعقوب نے عذرائے ہمدردی خفیہ طور پر اسے رہا کر دیا۔ اتفاق سے مہدی کی ایک لونڈی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے مہدی کو اس کی اطلاع کر دی۔ مہدی نے اس علوی کو گرفتار کر کے دوبارہ یعقوب کے سامنے پیش کیا اور اسے وزارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ فیض بن ابی صالح۔ مہدی کے عہد کا یہ آخری وزیر تھا۔ اس کے آباء و اجداد نیشا پور کے نصرانی تھے، مگر اس کے خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خاندان نے اپنی ذہانت کی بنا پر جلد ہی خلیفہ کا قرب حاصل کر لیا۔ یعقوب کے بعد مہدی نے فیض کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا۔ یہ خاندان عباسیوں کا بے حد وفادار تھا۔ مہدی کی وفات تک یہ وزارت کے عہدے پر فائز رہا، لیکن الہادی نے حکومت سنبھالنے کے بعد اسے اس عہدے سے معزول کر دیا۔